بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 43 from the physics of second year. We are studying chapter number 14, electromagnetic induction. Today's learning objectives are as under: define induced EMF and give its types along with examples. Number 2, define motional EMF, derive an expression for it. First SLO, induced EMF. First SLO is slightly changed. Again, study it. Define induced EMF, explain Fleming's right-hand rule, and give types of induced EMF along with the examples. اس کوشچن میں ہم فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. سب سے پہلے انڈیوسڈ ای ایم ایف اکارڈنگ ٹو فیراڈیز لا. ٹھیک ہے, فیراڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. وین ایور اے کنڈکٹر از پلیسڈ ان اے ویریئنگ میگنیٹک فیلڈ, ای ایم ایف از انڈیوسڈ ان دا کرنٹ. This EMF is called induced EMF. Induced EMF کو ڈفرینٹ آپ طریقوں سے وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کوائل ہے اور آپ اس میں سے جو ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس کسی طرح سے بھی کریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اس میں ای ایم ایف ہوگی وہ انڈیوس ہوگی. یا یہ بھی پاسبل ہے کہ اس میں یہ آپشنز آ سکتے ہیں کہ کنڈکٹر کو اسٹیشنری رکھتے ہوئے میگنیٹک فیلڈ کو چینج کریں, یا کنڈکٹر کو موو کروائیں اور میگنیٹک فیلڈ کو کانسٹنٹ رکھیں. تو اس طرح سے مختلف قسم کے آپشنز ہیں. تو سمپلی جو بھی ہوگا اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اس کنڈکٹر میں سے جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ورچولی آپ کو ویری کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اگر یہ ویری کرتی ہوئی نظر آتی ہے دین ای ایم ایف از انڈیوسڈ ان دا کنڈکٹر. ٹھیک ہے, اس کی ابھی ہم دیکھیں گے کہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کے مختلف کیسز آگے اسٹڈی کریں گے. فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول. دیکھیں, ہمیں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں موو کرواتے ہیں اس میں فلکس چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ای ایم ایف اس میں انڈیوس ہوگی, اور اگر آپ اس کو کلوز سرکٹ بنا دیں تو اس میں سے انڈیوسڈ کرنٹ بھی پروڈیوس ہو جائے گا. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ فیراڈے لا کے تحت کہ واٹ از دا ڈائریکشن آف دیٹ انڈیوسڈ ای ایم ایف اور دیٹ کرنٹ. تو the direction of induced EMF and the current may be found by using Fleming's right hand rule. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح سے Fleming's left hand rule ہی کی طرح سے ہے. Stretch out the first finger, middle finger and thumb of your right hand so that they are at right angles to one another. If the first finger points in the direction of magnetic field, thumb in the direction of the motion of the conductor, the middle finger will point in the direction of the induced EMF, induced current. دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ جو آپ کے فنگرز ہیں اس میں جو فرسٹ فنگر ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ظاہر کرے گی, جو تھمب ہے وہ ڈائریکشن آف موشن کو. اس میں سب سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا رائٹ ہینڈ لیں. رائٹ ہینڈ میں سب سے پہلے آپ کو تھم نظر آئے گا. تھم کو آپ پہلے ہی سے جو کنڈکٹر جس ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے اس ڈائریکشن میں رکھ لیں. اس کے بعد آپ کی فرسٹ فنگر آ جاتی ہے. فرسٹ فنگر آپ جانتے ہیں کہ ہر لا میں چاہے وہ لیفٹ ہینڈ ہو چاہے رائٹ ہینڈ ہو وہ میگنیٹک فیلڈ کو یوزلی ظاہر کرتا ہے. تو اگین کہ تھم جو ہے وہ ڈائریکشن آف موشن میں آ جائے گا, فرسٹ فنگر جو ہے وہ ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو پھر جو مڈل فنگر کی جو بھی ڈائریکشن بن رہی ہے وہی بیسیکلی انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی. ٹھیک ہے,
اچھا اس کو یہاں سے دیکھ بھی لیں ایک دفعہ، آپ کی بک کی تقریباً یہی ڈائیگرام ہے. یہ نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ایسے میگنیٹک فیلڈ لائنز جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو کنڈکٹر ہے یہ اوپر کی جانب موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اوپر کی جانب یہ فورس کوئی بھی لگا رہا ہے آبجیکٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورس اوپر لگ رہی ہے، میگنیٹک فیلڈ ادھر لگ رہی ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. تو اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، سب سے پہلے آپ نے تھمب کو رکھ لینا ہے ان دی ڈائریکشن آف دا فورس، اس کے بعد جو فرسٹ فنگر ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو یہ جو آپ کے پاس بن رہی ہے مڈل فنگر. ٹھیک ہے، تو یہ مڈل فنگر کس کو شو کرے گا؟ ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ. اس کا مطلب ہے کرنٹ ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں سے ایسے اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. لیکن یہ کرنٹ کب جائے گا؟ جب آپ اس کے ساتھ اس کو ایک کلوز لوپ بنائیں گے. کلوز لوپ بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. فار ایگزامپل آپ 2 وائرز لیں، ایک وائر یہاں سے باندھ لیں، دوسری وائر یہاں سے باندھ لیں، اور یہاں سے ان دونوں وائرز کو آپ ایک گیلوانو میٹر سے کنیکٹ کر دیں. تو جیسے آپ گیلوانو میٹر سے کنیکٹ کریں گے اور اس کو آپ موو کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گیلوانو میٹر کی جو نیڈل ہے وہ ڈیفلیکٹ کرے گی. تو خیر اس کی ڈائریکشن کے لیے آپ نے یہ رائٹ ہینڈ رول بھی پڑھ لیا. اس کو ایک اور طرح سے یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اگر کسی بچے کو وہاں سے سمجھ نہ آئے تو وہی ڈائیگرام ہے تقریباً، یعنی وہی سچویشن ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں سب سے پہلے آپ نے، چونکہ آپ سے یہ کنڈکٹر ہے، ٹھیک ہے، کنڈکٹر پہ اپورڈ فورس لگ رہی تھی تو سب سے پہلے آپ نے تھمب کو ان دی ڈائریکشن آف فورس یا ان دی ڈائریکشن آف ویلاسٹی سیٹ کر دینا ہے. فرسٹ فنگر کو رکھنا ہے آپ نے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو یہ جو مڈل فنگر ہے، یہ مڈل فنگر آپ کو ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ کو انڈیکیٹ کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو چونکہ یہ رائٹ ہینڈ رولز ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنا زیادہ اپلائی کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی اس میں سمجھنے کی زیادہ وہ پروڈیوس ہوگی. اچھا چلیں اس کو ذرا اس کیس پہ اپلائی کرتے ہیں. یہ کیس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آپ نے موشنل ای ایم ایف میں بھی اسی کو ڈسکس کرنا ہے. یہ کراس کا مطلب ہے کہ میگنیٹک فیلڈ انٹو دا پیپر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس ایک کنڈکٹر ہے، اس کنڈکٹر کو موو کروایا جا رہا ہے. ویلاسٹی اگر ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپلائیڈ فورس بھی اسی ڈائریکشن میں لگائی جا رہی ہے. تو اس طرح سے ہم اب ذرا اس کو اپلائی کرتے ہیں. میں چیک کر لوں. ٹھیک ہے دوبارہ. اچھا جی، تو اس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے. اب آپ رائٹ ہینڈ کو جس طرح سے میں بول رہا ہوں آپ اسی طرح سے سیٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے آپ نے تھمب کو رکھنا ہے ان دا ڈائریکشن آف ویلاسٹی. ٹھیک ہے، آپ کی جو فرسٹ فنگر ہے وہ ہونی چاہیے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ، یعنی وہ انٹو دا پیپر بن جائے گی. اب آپ کی جو مڈل فنگر ہے، وہ مڈل فنگر جو ہے وہ خود آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ڈائریکشن میں ہوگی. ٹھیک ہے، اس ڈائریکشن میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس ڈائریکشن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ جو راڈ ہے یہ آپ کے پاس بن جائے گا سورس آف ای ایم ایف، اور اس کی وجہ سے کرنٹ یہ ایسے موو کرے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ کلاک وائز ڈائریکشن میں اس میں موو کرنا سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اچھا اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب، ٹھیک ہے، دوبارہ اسٹوڈنٹس اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، میں دوبارہ اس کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے جو رائٹ ہینڈ ہے بالکل اسی چیز کو ذہن میں رکھیں. رائٹ ہینڈ کے جو تھمب ہے وہ آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف ویلاسٹی. رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ کو آپ نے نہیں یوز کرنا. ٹھیک ہے، فرسٹ فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. کراس کا مطلب ہے انٹو دا پیپر بن رہا ہے. تو یہ جو آپ کا فرسٹ فنگر ہے، سوری مڈل فنگر جو ہے یہ آپ کا یہ ڈاؤن ورڈ ہوگا. تو یہ شو کرے گا کہ جو کرنٹ ہے، جو انڈیوسڈ کرنٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے. تو جب ڈاؤن ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سائڈ پہ تو کرنٹ نہیں فلو کر سکتا، کیوں؟ یہاں پہ اوپن پاتھ ہے. ہاں، لیکن اس سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں کلوز پاتھ نظر آ رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے اس میں ایک انڈیوسڈ کرنٹ جو ہے وہ فلو کرے گا. اسٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ بھی کلوز نظر نہ آتا، یہ بھی کلوز نظر نہ آتا، تو پھر اس میں کرنٹ تو انڈیوس نہ ہوتا لیکن اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ای ایم ایف کے انڈیوس ہونے کے لیے کلوز سرکٹ کا ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہاں پہ یہی راڈ جو ہے نا یہی سورس آف ای ایم ایف کے طور پہ بھی ہیو کر رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سائڈ پہ جو ہے وہ جس طرح سیل کی ایک پازیٹیو پول بن جاتا ہے، ایک نیگیٹو پول بن جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی پولیرٹیز بن جائیں گی. ٹھیک ہے،
تو اگر ویسے پولیرٹیز کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ دیکھیے کہ تمام چارج، کون سا چارج ہمیشہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، جو بھی ہم جب رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چارج ادھر موو کر رہا ہے تو وہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے. تو جب آپ بات کر رہے تھے کہ ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب نیچے پازیٹیو چارج جمع ہو جائے گا، اور اوپر پازیٹیو چارج کی ٹیمپرریلی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو یہاں پہ ڈیفیشنسی آ جائے گی، یعنی یہ نیگیٹو ٹرمینل بن جائے گا بیٹری کا اور یہ پازیٹیو. تو بیٹری کے باہر جو ہے وہ کرنٹ ہمیشہ کنونشنل پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جاتا ہے، اور بیٹری کے اندر ہمیشہ وہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف. تو اس طرح سے یہ فلو سٹارٹ ہوگا. تو آگے ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے، یہ ڈائیگرام دوبارہ آئے گی ہمارے پاس. اچھا، اس کے بعد ہیں ٹائپس آف انڈیوسڈ ای ایم ایف. انڈیوسڈ ای ایم ایف بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہیں. ڈائنامیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف، اس کو موشنل ای ایم ایف بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے اسٹیٹیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف. تو ڈائنامیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف کو دیکھیے گا. when the conductor is moved in a stationary magnetic field in such a way that magnetic flux linking it changes. ٹھیک ہے، in magnitude, in the magnitude, then the EMF induced in such a way is called dynamically induced EMF. It is also called motional EMF, induced EMF in a generator. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھے. یہ اے سی جنریٹر کی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈی سی جنریٹر کی کنسٹرکشن ہے. تو کنسٹرکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ الٹرنیٹنگ ہے، اور یہاں پہ یہ الٹرنیٹنگ نہیں ہے، یعنی ڈائریکشن چینج نہیں کر رہا لیکن میگنیٹیوڈ چینج کر رہا ہے. اس کو بھی ہم پلسیٹنگ ڈی سی کرنٹ کہتے ہیں. تو یہ ڈی سی کرنٹ ہی آپ اس کو کنسیڈر کیجئے گا. تو اچھا، اگر آپ اس میں دیکھیں باقی ڈیٹیل میں جائے بغیر، یہ کنسٹرکشن، یہ جو حصہ ہوتا ہے نا یہ والا اور یہ والا، اس حصے کی بنیاد پہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ایک ان میں سے بن جاتا ہے اے سی اور ایک بن جاتا ہے ڈی سی. لیکن ہم اس بحث میں جائے بغیر ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جو بھی اس میں کرنٹ انڈیوس ہو رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کانسٹنٹ ہے، نمبر آف لائنز جو ہے وہ تعداد فکس ہے، یعنی میگنیٹک فیلڈ یونیفارم ہے، اور پیرالل ہیں، ایکولی اسپیسڈ ہیں. تو لیکن اس میں ریزن کیا ہے کہ اس میں یہاں سے کوئی میکینیکل فورس کے ذریعے کوئی اس کو گھما رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کنڈکٹر کو گھماتا ہے. جب کوئی اس کنڈکٹر کو گھماتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا پروڈیوس ہوتی ہے؟ ای ایم ایف، اور وہی ہمیں یہاں سے انڈیکیٹ ہوتی ہے. یہاں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسٹیشنری میگنیٹک فیلڈ میں ہم کنڈکٹر کو موو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو اس میں ای ایم ایف ہوتی ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے. تو جو بھی ای ایم ایف کنڈکٹر کو موو کروانے سے پروڈیوس ہو اس کو ہم موشنل ای ایم ایف کہتے ہیں یا ڈائنامیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا جی. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اسے اسٹیٹیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف بھی کہہ سکتے ہیں یا اسٹیشنری انڈیوسڈ ای ایم ایف. وین دا کنڈکٹر از اسٹیشنری اینڈ دا میگنیٹک فیلڈ از موونگ آر چینجنگ. ٹھیک ہے، the EMF induced in such a way is called stationary induced EMF or statically induced EMF. اور اگین یہ ٹو ٹائپس کی ہے، ایک سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس میوچولی انڈیوسڈ ای ایم ایف یا میوچول انڈیوسڈ ای ایم ایف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس میں جو ای ایم ایف بنتی ہے وہ آپ کے پاس ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو ایک ڈیوائس کے طور پہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ٹرانسفارمر ہی ہے. تو اس کو بھی میں نیکسٹ اینیمیشن میں بھی تھوڑا شو کروں گا. تو اچھا، یہ دیکھیے گا ہم نے سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف اور میوچل انڈیوسڈ ای ایم ایف انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اسٹڈی کرنا ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ہی کوائل میں سے کرنٹ کو ہم چینج کرتے ہیں تو کرنٹ چینجنگ کی وجہ سے جو میگنیٹک فلکس اسی کے اندر چینج ہو رہا ہوتا ہے وہی اسی کوائل کے اندر ہی بیک ای ایم ایف بھی انڈیوس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چینجنگ میگنیٹک فلکس. تو اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر میگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہی ہو یعنی کنڈکٹر کو آپ موو نہ کروا رہے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کنڈکٹر اسٹیشنری ہے. تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہے میوچول انڈکشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اور کوائل کو سوئچ کلوز کرتے ہیں تو اس میں میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتا ہے، وہ میگنیٹک فیلڈ یہاں سے گزرتا ہے. تو جب یہاں سے چینج آف میگنیٹک فلکس ہوتا ہے تو اس میں بھی انڈیوسڈ کرنٹ اور انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہو جاتے ہیں.
تو خیر ان دونوں چیزوں کو ہم بڑی ڈیٹیل سے آگے دیکھیں گے. فی الحال آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات یہاں پہ آنی چاہیے کہ اسٹیشنری کا مطلب کیا ہے کہ کنڈکٹر کو اسٹیشنری ہونا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کنڈکٹر اسٹیشنری تھا, یہاں بھی کنڈکٹر جو ہے وہ اسٹیشنری ہے. اور اگر کنڈکٹر اسٹیشنری ہے تو جو ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوگی وہ اسٹیٹیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف, اور اگر کنڈکٹر موشن میں ہے تو اس میں جو ای ایم ایف جنریٹ ہوگی وہ موشنل ای ایم ایف کہلائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنریٹر ٹرانسفارمر ہے. ٹرانسفارمر میں ہم ایک ہی کور لے لیتے ہیں, اس کور کے ایک سائڈ پہ ہم کوائل کو لپیٹ دیتے ہیں, ایک کوائل پرائمری کوائل بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم اے سی سورس کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ہم یہ دوسری کوائل لپیٹ دیتے ہیں, اس سے ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈی سی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے بک والوں نے اس کو پرائمری کہا ہے اور اس کو سیکنڈری کہا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں نا اے سی سپلائی یہاں پہ ہے. تو چلیں اس طرح سے کر لیتے ہیں, یہ پرائمری کوائل ہے اور یہ آپ کے پاس سیکنڈری کوائل ہے. تو یہ درمیان میں جو بلیک لائنز ہیں یہ میگنیٹک فلکس کو شو کر رہے ہیں, اور یہ باقی جو ہے سارا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک فلکس جو جنریٹ کرتا ہے کوائل وہ دوسرے میں سے گزرتا ہے. چونکہ اے سی کرنٹ ہے تو اے سی کی وجہ سے جو فلکس ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو رہا ہوگا, وہ چینجنگ فلکس جب یہاں سے گزرے گا تو اس کوائل میں ای ایم ایف انڈیوس کر دے گا. ان کیس جو سمپل آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پورے سچویشن میں یہ جو کور ہے یہ جو کوائلز ہیں یہ اسٹیشنری ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کور میں بھی ایک غیر ضروری کرنٹ ایڈی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی ایک کرنٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے جسے ہم یہی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیوسڈ ای ایم ایف کہہ سکتے ہیں, اور یہ کہلائے گی کیا, اسٹیٹیکلی انڈیوسڈ ای ایم ایف, بیکاز کنڈکٹرز آر اسٹیشنری, میگنیٹک فیلڈ از چینجنگ. تو خیر آپ کو یہ ڈائیگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پچھلی ڈائیگرام بنانے کی ضرورت نہیں, بس جسٹ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, یہ صرف آپ کی سمجھنے کے لیے. آپ نے آنے والے لیکچرز میں سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف یعنی سیلف انڈکشن کی شکل میں پڑھنا ہے, میوچل انڈکشن کی شکل میں پڑھنا ہے آپ نے, اور ٹرانسفارمر کی جو ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہوگا آپ کا, وہ بھی آپ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, نیکسٹ ہے ہمارے پاس define motional EMF یعنی dynamically induced EMF and drive an expression for it. تو ڈیفائن میں یہاں پہ نہیں کرنے لگا کیونکہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں, یعنی کہ when the conductor is moving in the magnetic field and the flux through it is changing, then EMF induced in it is known as motional EMF or dynamically induced EMF. تو یہ وہی ڈائیگرام ہے. لاسٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ آج ہی کے ٹاپک میں یہ استعمال ہونا ہے تو اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پہ چلیں دوبارہ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اور اس کنڈکٹر کو ہم نے این ایم سے ظاہر کیا, جیسے یہ دیکھیں یہ این ایم, بیسیکلی این ایم یہی کنڈکٹر ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد اس کی جو لینتھ ہے وہ ہم لیٹ کر لیتے ہیں کیپیٹل ایل ہے. لینتھ کون سی ہوگی, یہ ساری لینتھ نہیں ہوگی بلکہ وہ لینتھ ہوگی جو یہ آپ کو اس کلوز سرکٹ کا حصہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا بیسیکلی یہ جو راڈ ہوتا ہے یہ بھی کاپر کا بنا ہوتا ہے, یہ کسی بھی کنڈکٹر کا, اور یہ جو نیچے جو ہے نا جیسے ریل کی پٹڑی ہوتی ہے, ریل بالکل یہ اسی طرح سے ٹریک ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک یہاں پہ کسی نہ کسی کنڈکٹر کا بنا ہوگا. یعنی ایک کنڈکٹر کو آپ نے دوسرے کنڈکٹر کے اوپر پلیس کیا ہوا ہے, اور یہ جو کنڈکٹر ہے یہ والا راڈ جو ہے یہ فری ہوتا ہے, فری ٹو موو ہوتا ہے, یعنی رائٹ لیفٹ موو کروا سکتے ہیں آپ. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ چونکہ یہ سرکل کلوز ہے تو کلوز سرکٹ کی وجہ سے اس میں انڈیوسڈ کرنٹ بھی پروڈیوس ہوگا. اگر میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کلوز نہ ہوتا تو اس میں صرف انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہوتا. اور اگر آپ چاہیں تو جہاں پہ میں نے یہ ریڈ یہ پوائنٹر رکھا ہوا ہے, اگر آپ اس جگہ کو کاٹ کے یہاں پہ جو ہے ایک گیلوانومیٹر اٹیچ کر دیں تو وہ جو بھی ڈیفلیکشن ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ بھی کرتی رہے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے اسمال ایل شو کیا ہے, لیکن اسمال ایل بیسیکلی یہاں ٹائپنگ میں آئی کے ساتھ میچ کر جاتا ہے, تو آپ اگر لکھتے ہوئے اسمال ایل یوز کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے, ورنہ ادروائز آپ یہاں پہ بھی کیپیٹل ایل شو کر دیجیے گا. یہ وہی بک کی ڈائیگرام ہے جو آپ کی بک میں گیون ہے, اسے آپ نے ڈرا کر لینا ہے. اچھا تو ہم اس پہ دوبارہ اسی ڈائیگرام کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ نا بیسیکلی سب سے پہلے تو آپ لگائیں گے فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول. فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کا یاد رکھیے گا. فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے.
ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ اپلائی بھی کیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ کو ہم نے اس طرح سے اسٹریچ کرنا ہے کہ یہ تھمب ہے, یہ فرسٹ فنگر ہے, یہ مڈل فنگر ہے, میوچولی پرپینڈیکولر ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ نے تھمب کو رکھ دینا ہے ان دی ڈائریکشن آف ویلوسٹی. یہ جو فرسٹ فنگر ہے اس کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو یہ جو مڈل فنگر ہے یہ ڈاؤن ورڈ ہوگی, اس کا مطلب ہے کرنٹ اس طرح سے نیچے آ رہا ہے. تو یہ کرنٹ ایسے فلو سٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کلوز سرکٹ میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیوسڈ کرنٹ. تو اس فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کے ذریعے ہمیں انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن بھی معلوم ہو جاتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد ڈائریکشن جو یہاں پہ بتائی گئی ہے, اگر یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, یہ لینزز لا کے بھی بالکل مطابق ہے. تو خیر ابھی فی الحال ہم لینزز لا کی طرف نہیں جاتے, بلکہ ہم ایک اور انٹرسٹنگ بات دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں, پہلے اس کنڈکٹر میں سے کرنٹ نہیں گزر رہا تھا, لیکن آپ نے پیچھے ایک ٹاپک پڑھا تھا لاسٹ چیپٹر میں کہ وین ایور اے کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر از پلیسڈ ان اے میگنیٹک فیلڈ اے فورس ایکٹس آن اٹ, and whenever a current carrying loop is placed in a magnetic field a torque act on it. تو ابھی آپ اس پہلے کیس کو دیکھیں کہ ایک کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر ہے اور اس کو آپ نے کس میں رکھا ہوا ہے, ایک میگنیٹک فیلڈ میں. تو obviously اس کے اوپر ایک فورس لگے گی, ٹھیک ہے. وہ فورس اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے لیے آپ نے پڑھا تھا کہ F=ILB, ٹھیک ہے. تو F=ILB فورس لگے گی. اب اس فورس کی ڈائریکشن کے لیے ہم نے کون سا رول پڑھا تھا, تو وہ تھا فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول. یہاں پہ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول بھی میں نے آپ کے سامنے یہ فنگرز کی شکل میں رکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو. آپ نے سب سے پہلے اس میں جو ہے تھم کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس میں لیفٹ ہینڈ رول جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ یہ فرسٹ فنگر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے فرسٹ فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. اچھا, اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے پاس مڈل فنگر, اس کو آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ. تو جو تھمب ہے یہ آپ کو بتائے گا فورس, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ کے گزرنے کی وجہ سے یہ کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے, یہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ جب انٹریکٹ کریں گی تو اس کنڈکٹر پہ ایک فورس لگے گی, اور اس فورس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, تو آنسر ہے ادھر رائٹ ورڈز, یعنی اپلائیڈ فورس. یہ دیکھیں میں نے آپ نے جس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائیڈ فورس ادھر ہے ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں, آپ خود موو کروا رہے ہیں اسے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے ریزلٹ میں جو اس میں کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو فورس کی ڈائریکشن وہ بن رہی ہے وہ رائٹ ورڈ بن رہی ہے. اور یہ بیسیکلی لینزز لا کے مطابق ہے. اگر یہ بتا کیا رہی ہے کہ جب آپ نے کنڈکٹر کو ادھر موو کیا تو آپ دیکھیں پہلے اگر فیلڈ لائنز اس میں زیادہ تھیں, تو جب آپ اس کو ادھر لے کر آ رہے ہیں تو یہ جو کلوزڈ فلکس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو جب فلکس ڈیکریز ہوگا تو لینزز لا کے مطابق کرنٹ ایسی ڈائریکشن میں انڈیوس ہوگا کہ وہ اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ کرنٹ کو ایسی ڈائریکشن میں انڈیوس, کون سی ڈائریکشن بنتی ہے, وہ جو آپ کے سامنے شو کی گئی ہے. کیوں بن رہی ہے, تاکہ جو اپلائیڈ فورسز پہ لگے وہ رائٹ ورڈ لگے, تاکہ وہ جو رائٹ ورڈ فورس ہے وہ کوشش کرے کہ اس کو ادھر لے جائے, جس کی وجہ سے یہ جو فلکس آپ کو یہ جو کلوز فلکس ڈیکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ انکریز ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ لینزز لا کے مطابق ہے. اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کے بھی بالکل مطابق ہے. کیسے, دوبارہ دیکھیے گا اس کو. اگر فرض کر لیں, میں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لوں کہ کرنٹ کی یہ ڈائریکشن غلط ہے, بلکہ کرنٹ کی ڈائریکشن اس طرح سے ہونی چاہیے, یعنی کرنٹ یہاں پہ اپ ورڈ ہونا چاہیے. اگر کرنٹ یہاں پہ اپ ورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اگین فلیمنگز لیفٹ ہینڈ رول جو میں نے یہاں پہ لگایا تھا یہ لگاتا ہوں. تو اب جو میرے پاس جو فورس ہوگی وہ آپ بے شک اس کو یہاں پہ پاس کر کے دیکھتے رہیے گا. اب آپ نے اس کو ہاتھ کو الٹا کر دینا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ الٹا کریں گے تو یہ کرنٹ کی ڈائریکشن اوپر بن جائے گی اور میگنیٹک فیلڈ ادھر ہی ہے, تو یہ جو تھمب ہے وہ اس ڈائریکشن میں آ جائے گا. تو فورس بھی ادھر لگ رہی ہے, اس کا مطلب ہے اپلائیڈ فورس بھی ادھر ہو جائے گی اگر کرنٹ اس طرح سے فلو نہ کرے, بلکہ جو ہم نے غلط رانگ ڈائریکشن ازیوم کیا اگر اس میں فلو کرتا, تو اب اپلائیڈ فورس بھی ادھر ہے اور اس کی وجہ سے جو میگنیٹک فورس ہے وہ بھی ادھر ہی ہے. اب دونوں فورس ادھر ہو گئیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دفعہ اس راڈ کو تھوڑی سی انرجی دے دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے موو کرتا رہے گا. کیوں موو کرتا رہے گا, کیونکہ دونوں فورسز ایک ہی ڈائریکشن میں. اگر آپ ان ریز کو انفائنائٹ بنا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راڈ تو کبھی رکے گا ہی نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے موو کرتا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بالکل سلائٹ اماؤنٹ آف یا
مائنیوٹ اماؤنٹ آف انرجی دی ہے اور ایز اے ریزلٹ آؤٹ پٹ میں آپ کو ایک فار ایور انرجی مل رہی ہے. تو ایسے سسٹم کو سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے اور فزکس میں ایسے سسٹمز کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, یعنی یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ پہ آئیے گا جی. اچھا, اپلائنگ فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول. تو یہ جب ہم آئی بی ایل کے لیے جب کیو وی بی کی بات آپ کرتے ہیں نا, جب ایف ایکوز ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا, تو پھر آپ لیفٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں. تو وہ سارا چارج آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ڈاؤن ورڈ موو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے اگر آپ کو ایف ایکوز ٹو کیو وی بی میں اپلائی کرتے ہوئے پرابلم ہو تو دوبارہ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے, یا کیونکہ میں نے آئی بی ایل کو ایکسپلین زیادہ کر دیا یہاں پہ آپ کے سامنے. اچھا خیر, تو ایف ایکوز ٹو آئی بی ایل آپ نے دیکھ لیا کہ یہ رائٹ ورڈز ہے, یعنی اپلائیڈ فورس کو اپوز کر رہی تھی. اچھا, اب جو اپلائیڈ فورس ہے اگر آپ دیکھیں, دا اپلائیڈ فورس ایف از ڈوئنگ ورک اگینسٹ فورس ایف از اکول ٹو آئی بی ایل, یعنی جو ہم ہاتھ سے جو فورس لگا رہے تھے وہ اس کے اندر جو کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. اور یہی آپ ایک لے سکتے ہیں ایگزمپشن کہ یہی جو اس فورس کی وجہ سے ایک ورک ہوتا ہے, اور یہی ورک بیسیکلی کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے, الیکٹریکل انرجی میں. اگر ہم اس کو پاور کی شکل میں لکھیں گے تو الیکٹریکل پاور بن جائے گی فورس اور ویلاسٹی کا ڈاٹ پروڈکٹ ایف وی کاس تھیٹا ہوتا ہے. تو جسٹ ہم اس کو ایف وی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اچھا ایف وی جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا. ایف کی ویلیو کیا ہے, آئی بی ایل, وہ یہاں پٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو آئی بی ایل یہاں پہ میں نے پٹ کر دی ملٹیپلائی بائی وی. الیکٹریکل پاور, چونکہ آپ جانتے ہیں اوہمز لا کے مطابق پاور کے 3 ریلیشن ہیں, تو یہاں پہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں, پی از اکول ٹو وی آئی. تو وی کی جگہ پہ ای ایم ایف ای ہے, تو کرنٹ آئی ہے, تو یہ ہمارے پاس پی یہ بن جائے گا ای آئی, اور یہ ہمارے پاس یہ والی سائڈ یہی ہے. اب آئی بہت سائڈ سے کینسل ہو جائے گا, تو ای ہمارے پاس وی بی ایل بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ای از اکول ٹو وی بی ایل, یہ فارمولا صرف اس وقت یوز ہوتا ہے جب وی بی ایل یہ تینوں میوچولی پرپینڈیکولر ہوں. اگر پرپینڈیکولر نہ ہوں تو ان تینوں کی جو آپ نے پرپینڈیکولر کمپوننٹس کو آپ نے حاصل کر لینا ہے, اور ان پرپینڈیکولر کمپوننٹس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے. فار ایگزامپل بی سائن تھیٹا آتا ہے, ایل سائن تھیٹا آتا ہے, جو بھی ہے, تو آپ نے اس طرح سے مینشن کر دینا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ای از اکول ٹو وی بی ایل. تو اس کو یہ بیسیکلی موشنل ای ایم ایف ہے یہاں پہ, اور یہ موشنل ای ایم ایف کا فارمولا آپ کے پاس آ گیا, ای از اکول ٹو وی بی ایل. نومیریکلس میں بھی ہم اس کو بار بار اپلائی کریں گے. تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس اللہ حافظ, بہت شکریہ.